پیارے بچوں، آپ کے سامنے آج مذکر اور مؤنث لے کے پیش ہو رہے ہیں۔ یہ ٹاپک ہے مذکر اور مؤنث، جس کو ہم جنس کہتے ہیں یا جینڈر کہتے ہیں انگلش میں۔ اس کے بارے میں دو سوال ہوتے ہیں، اکثر بچے اس سوال میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ جو CBSE سوال کرتا ہے وہ دو طریقے سے، یا تو سوال ہوگا نیچے دیے ہوئے مذکر کے مؤنث اور مؤنث کے مذکر بنائیے، یا دیا ہوگا نیچے دیے ہوئے مذکر اور مؤنث کو چھانٹ کر الگ الگ خانوں میں لکھیے۔ چونکہ ساؤتھ انڈیا کے لوگ اور بہت سارے ایسی جگہ کے لوگ وہ اس لفظ کو چھانٹنے کو سمجھتے نہیں۔ چھانٹنے کا مطلب ہے الگ الگ کر کے لکھنا، یہاں ٹرن نہیں کرنا، یعنی یہاں تبدیل نہیں کرنا مذکر اور مؤنث کو، خالی آپ کو اٹھانا ہے اور جو خانہ ہے اس کے اندر پوسٹ کرنا ہے۔ تو جب آپ پوسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں کچھ جو ہے مذکر مؤنث کو کبھی وہ ڈیفینیشن آپ سے نہیں پوچھتے، حالانکہ آپ کی کتاب میں دیا ہوا ہے کہ جاندار چیزوں کے نر جو ہیں مذکر کہلاتے ہیں اور مادہ جو ہیں وہ مؤنث کہلاتی ہیں، اور ایک جن سے غیر حقیقی بھی ہوتا ہے، یعنی جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں، غیر جاندار چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب آپ اس کو دیکھیے کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اس کو۔ تو اگر جاندار چیزوں میں ہیں تو آپ مرغا مرغی، گدھا گدھی، ہرن ہرنی، ہاتھی ہتنی، اس طرح سے مالن مالی، اس طرح کے الفاظ آپ کو دیے جائیں گے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیر حقیقی ہوتا ہے، تو اس کو آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہے مؤنث کیسے ہے۔ اس کے لیے بہت آسان ایک طریقہ، اردو زبان کی ایک خاصیت اور ہے کہ اگر اس میں مؤنث ہے تو جملوں میں اس کا فعل بھی مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت زبردست چیز ہے۔ جیسے ہم کہیں گے کہ کرسی ٹوٹ گئی، ہر طرف خاک اڑنے لگی، تو معلوم ہو گیا کہ اڑنے لگی تو یہ خاک جو ہوگی مؤنث ہوگی۔ یا اگر ہم اور اچھی طریقے سے کچھ اور مثالیں دیکھیں، جیسے ہم کہیں جہاز اڑ گیا، تو بہت سے لوگ جو ہے نا یہ جہاز کو مس کنسیپشن ہو جاتا ہے ان کے ذہن میں، وہ سمجھتے ہیں کہ جہاز اڑ جاتی ہے، لیکن نہیں، یہ ہوائی جہاز کا تذکرہ ہے اور یہ اس میں مذکر ہے۔ تو جہاز اڑ گیا، پیڑ کٹ گیا، کاغذ پھٹ گیا، پرندہ اڑ گیا، زنجیر ہلنے لگی، ہوا چلنے لگی، خاک اڑنے لگی، گھٹا چھانے لگی۔ اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو آپ کنفیوز مت ہوئیے گا، جب بھی آپ کے سامنے سوال آئے کہ مذکر کو مؤنث میں تبدیل کیجیے، یہاں پر تھوڑا کنفیوژن دینے کے لیے کبھی کبھی ٹوسٹڈ کویشچنس ہوتے ہیں، مالن اور مالی۔ اب نارتھ انڈیا میں سب لوگ جانتے ہیں کہ جو گارڈنر ہوتا ہے اس کو مالی کہتے ہیں اور اس کی بیوی مالن کہلاتی ہے، لیکن عموماً یہ لفظ جو ہے وہ ساؤتھ میں نہیں بولا جاتا۔ تو میری امید ہے ان افراد سے جو ساؤتھ میں رہتے ہیں کہ کم سے کم ان الفاظ سے مانوس ہو جائیں کہ کبھی کبھی اس کو بھی دیکھ لیا کریں کہ کس طرح سے مذکر چیز کو مؤنث نہیں اور مؤنث کو مذکر نہ کر کے پیش کر سکیں۔ آپ کی کامیابی کے لیے دعا گوئیں۔ امید کرتے ہیں اگلے ویڈیو میں آپ کے سبسکرپشن سے، آپ کے کمنٹ سے، آپ کے حوصلے سے اور آپ کے آگے بڑھنے کی قوت سے ہمیں بھی طاقت ملے گی۔ آپ کے کمنٹ ہم کو بہت زیادہ انرجی دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پیش ہوں گے، تب تک کے لیے سلمان حسینی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔